دوسری اہم چیز ہم سب لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ہم کو ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھنا چاہیے۔ ہمارا علم ہی کیا ہے، لیکن جو کچھ بھی اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے، ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ بہت کم ہمارے پاس ہے اور اس سے بہت زیادہ ہم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے عالم ہونے پر عجب یا غرور یا عوام الناس کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ کہ جس سے ان کی یہ سمجھ میں آئے کہ یہ اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں علم کی وجہ سے، یہ چیز ہمارے کام کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ ہم اپنے اسلاف کی، خاص طور پہ اکابر دیوبند کی سیرت و سمانے کو پڑھیں۔ انہوں نے اپنے علم پر کبھی بھی غرور نہیں کیا، اپنے کو کمتر ہی سمجھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مراد آباد میں تقریر فرما رہے تھے۔ تقریر میں وہ حدیث پڑھی، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ اس کا ترجمہ جو عام طور پر کیا جاتا ہے وہ حضرت نے کیا کہ تنہا ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہے، سخت ہے۔ مجلس میں ایک مقامی معمر عالم موجود تھے، بڑے عالم وہاں کے، وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ترجمہ غلط ہے۔ حضرت فوراً ممبر سے اتر گئے اور بڑے ادب سے پوچھا کہ حضرت کیا غلطی ہے، واضح فرما دیں، میں تو طالب علم ہی ہوں، غلطی ہو ہی سکتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اعلیٰ ضرر کے لیے آتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ہونا چاہیے کہ ایک فقیر شیطان کے لیے 1000 عابد سے زیادہ نقصان دہ اضروں کا ترجمہ ہونا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا کہ فوراً فرمایا کہ بخاری میں جو بدء الوحی کی حدیث ہے اور اس میں انواع وحی کا ذکر ہے، اور اس میں ہے کہ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، کہ وحی کی یہ نوع جو ہوتی ہے مجھ پر زیادہ شدید ہوتی ہے۔ کیا یہاں بھی اضروں کا ترجمہ کیا جائے گا؟ حضرت تھانوی فرماتے ہیں غالباً کانپور کا واقعہ ہے، جب حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کانپور میں تھے، مدرس تھے، تو حضرت شیخ الہند تشریف لائے، ان کے استاذ تھے، گزارش کی کہ حضرت کچھ بات فرما دیجیے۔ بات شروع کیا۔ ان حضرات کو تقریر کے لیے تیاری کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اللہ نے ان کے سینوں کو علم سے ایسا بھر دیا تھا۔ حضرت تھانوی کے مواعظ کو دیکھیے، بہت کم مواعظ پائیں گے جو گھنٹے 1.5 گھنٹے کے ہوں گے، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹے کے مواعظ ہوتے ہیں، اور علوم جیسے ابلتے تھے، ایک بات سے دوسری بات نکلتی تھی، دوسری سے تیسری بات نکلتی تھی۔ تو کوئی مسئلہ ایسا تقریر کے دوران آ گیا کہ اس میں کچھ منطقیانہ اور فلسفیانہ بحثیں تھیں۔ حضرت شیخ الہند نے ان پر گفتگو شروع کر دی۔ اس زمانے کے عوام بھی بہت کچھ سمجھتے تھے اور علماء کا بھی مجمع تھا۔ اسی اثنا میں مولانا لطف اللہ علی گڑھی غالباً نام ہے، مجھ کو پڑھے ہوئے بہت زمانہ ہوا، بڑے معقولی شخص تھے، اور اہل علی گڑھ کو یا اہل خیر آباد کو یا اہل سیتاپور کو یہ سب علم کے مراکز تھے، اور یہاں پر منطق اور فلسفہ کا غلبہ تھا، اور وہ لوگ اپنے آپ کو منطق اور فلسفہ کا امام سمجھتے تھے، اور علماء دیوبند کے بارے میں ان کا تصور تھا کہ یہ نقلیات میں ماہر ہیں، عقلیات میں ماہر نہیں ہیں۔ تو حضرت شیخ الہند نے جب اس منطقی یا فلسفی مسئلے پر گفتگو شروع کی تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ مجھے اسی وقت
اچانک دیکھا کہ مولانا لطف اللہ علی گڑھی تشریف لائے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میں دل میں بڑا خوش ہوا کہ آج ان لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے جو اکابر ہیں، مشائخ ہیں، وہ عقلیات میں بھی کتنا درک رکھتے ہیں۔ جب حضرت شیخ الہند نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو بات ختم کر دی اور منبر سے نیچے اتر گئے۔ بعد میں حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الہند سے عرض کیا کہ حضرت آپ نے جو مسئلہ چھیڑا تھا، میں تو بڑا خوش ہوا تھا کہ مولانا تشریف لائے ہیں، وہ بھی جانیں گے کہ ان حضرات کے پاس علوم معقولہ کا بھی کتنا بڑا حصہ موجود ہے، کتنا درک ہے اس میں۔ تو حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ آپ نے درست فرمایا، مجھ کو بھی یہی خیال آ گیا، یعنی اب تقریر میں اخلاص نہ رہتا، اب کسی کو سنانا اور اپنے علم کا سکہ جمانا مقصد ہو جاتا، اس لیے میں نے تقریر بند کر دی۔ ہمارے اکابر کے سرفیل سرگروہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اکابر دیوبند کے سرفیل یہی، دونوں کی شان الگ الگ ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ان کے پیر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا۔ اس زمانے میں خطوط کے ذریعے ہی ملاقات ہوتی تھی، باتیں ہوتی تھیں، مہینوں میں خط آتا تھا، مہینوں میں جواب جاتا تھا۔ اس میں حضرت حاجی صاحب نے یہ لکھا کہ ایک زمانہ ہوا، عزیز نے اپنے حالات سے مطلع نہیں کیا، اپنے حالات سے مطلع کرے۔ اور مجھے الفاظ تو یاد نہیں ہے، مفہوم کچھ اس طرح کا ہے۔ حضرت گنگوہی نے اس کے جواب میں لکھا تھا کہ حضرت میں کیا اور میرے حالات ہی کیا ہیں، لیکن آپ نے حکم فرمایا ہے تو میں 3 باتیں پاتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ امور طبعیہ، امور شرعیہ، تکالیف شرعیہ میرے لیے امور طبعیہ بن گئے۔ بہت بڑی بات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن احکام کا ہم کو مکلف کیا گیا ہے، جو عبادات ہے، اعمال ہیں، کثرت مزاولت کی وجہ سے، مجاہدے کی وجہ سے وہ ایسے ہو گئے ہیں جیسے کھانا پینا ہوتا ہے۔ اب نفس سے جہاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، امور طبعیہ ہو گئے۔ اور دوسری بات میں اپنے اندر یہ پاتا ہوں کہ میرے نزدیک مادح و ذام یکساں، اگر کوئی میری مدح کرتا ہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، خوشی نہیں ہوتی، اور کوئی مذمت کرتا ہے تو اس کا مجھے کوئی رنج نہیں۔ مادح و ذام میرے نزدیک یکساں۔ اور تیسری چیز میں اپنے اندر یہ پاتا ہوں کہ نصوص شرعیہ کے درمیان مجھے کہیں تعارض نہیں لگتا۔ بعض آیات ہیں، احادیث ہیں کہ بظاہر ان کے اندر تعارض معلوم ہوتا ہے، تو فرمایا کہ مجھے کہیں تعارض محسوس نہیں۔ تو یہ حال تھا قوت عملیہ کا اور قوت علمیہ کا۔ اس کے باوجود حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی تواضع کا حال یہ تھا، ان کے یہاں دورہ ہوتا تھا مکمل، دورے کی ساری کتابیں حضرت 2 سال میں پڑھاتے تھے، اور دور دور سے علماء فراغت کے بعد جا کر دورہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھتے تھے، اسی کے لیے جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ بارش ہونے لگی، لوگ جب بھیگنے لگے، وہ سب حضرت کے شاگرد تھے، تو بارش سے بچنے کے لیے سب لوگ ادھر ادھر بھاگے، اور حضرت نے سب کے جوتے اور چپل اٹھا کے ایک جگہ رکھنا شروع کیا کہ ان کے جوتے اور چپل نہ بھیگیں، اپنے شاگردوں کی جوتیاں۔
یہ حال تھا ان کی تباہی۔ تو ہم فراغت حاصل کرنے کے بعد بھی اور ایک مدت تک درس و تدریس میں مشغول ہونے کے بعد بھی ہمارے علم کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن ہاں یہ علم بہت بڑی چیز ہے، اس کا ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا ہے، تو آپ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔